الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن وقال تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر صدق الله مولانا العظيم وقال عليه الصلاة والسلام خيركم من تعلم القرآن وعلمه اور كما قال عليه الصلاة والسلام مکرم و معزز سامعین، عزیز ساتھیوں، پیارے نوجوانوں، اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اور آپ کو دین پر عمل کرنے کے لیے سوجھ بوجھ عطا کیے، علم عطا کیا، فہم عطا کیا، اور اس سوجھ بوجھ کو، علم کو، فہم کو حاصل کرنے کے لیے بھی مختلف راستے اور مختلف طریقے عنایت فرمائے، اور سب کا اصول، مرجع و منبع اور جو قانون ہے اس کی حیثیت سے اللہ نے خود اپنی کتاب، اپنے پیارے، اپنے برگزیدہ منتخب رسول برحق، ہادی برحق، رسول مکرم، نبی مطہر، سرور دو عالم، تاجدار بطحہ، احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنا کر کے، رہنما بنا کر کے، رہبر بنا کر کے، قائد بنا کر کے ہمارے درمیان بھیجا۔ آپ نے ایسی ٹریننگ دی، تربیت دی کہ آپ کی تربیت کے نتیجے میں صحابہ کرام کی وہ ٹیم تیار ہوئی جنہوں نے نبی کے نقش قدم پر چل کر کے، نبی کا نمونہ بن کر کے ایسا دکھلایا کہ اب قیامت تک پھر ویسا نمونہ ہمیں مل نہیں سکتا ہے۔ میں نے ابھی آیت کریمہ تلاوت کی، اللہ رب العزت نے ان آیتوں کے اندر ہمیں دینی دعوت کو پہنچانے کا، اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کو، قرآنی تعلیمات کو لوگوں تک پہنچانے کا ایک طریقہ، ایک سلیقہ، ایک ادب بتایا، اصول بتایا کہ کیسے دین کی دعوت لوگوں تک پہنچاؤ گے، اس میں کیا پریشانیاں آئیں گی، کیا الجھنیں آئیں گی، اور پھر کیسے کیا کرنا ہے۔ لوگ دین سے دور ہو جائیں گے، دین سے جوڑنا ہے، نمازوں سے دور ہوں گے، مسجدوں سے جوڑنا ہے، اعمال سے دور ہو جائیں گے، اعمال سے جوڑنا ہے۔ ان اعمال سے لوگ کیسے جڑیں گے، اسلام کے قریب لوگ کیسے آئیں گے، اور پھر دین کی رسی کو جنہوں نے چھوڑ دیا، جو ایمان لانے کے بعد مرتد ہو گئے یا جو ایمان ہی نہیں لائے ہیں، ان تک ہم اس دعوت کو، اس دین کو کیسے پہنچائیں گے، اس کا طریقہ بتلایا ہے، اور اس کام کے کرنے والوں کی فضیلت بھی بتلائی۔ تو بہرحال چند منٹ جو بھی ٹوٹے پھوٹے الفاظ میں ہوں، میں ان آیت اور حدیث کی روشنی میں کچھ لب کشائی کرنے کی ہمت و جسارت کروں گا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ہم سب کی تعریف فرمائی، جو ایمان لے آئے اور ہدایت والے راستے پر ہیں ان کی تعریف فرمائی ہے۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس، فرمایا تم بہترین امت ہو، لوگوں کی نفع رسانی کے لیے، لوگوں کو فائدہ پہنچانے کے لیے، لوگوں کے لیے تم نکالے گئے ہو۔
تأمرون بالمعروف، تم اچھائیوں کا حکم کرتے ہو، وتنہون عن المنکر، اور تم برائیوں سے روکتے ہو۔ اس آیت میں بہت ہی زیادہ وسیع مفہوم ہے، تشریحات ہیں، تفسیر ہے اور تفصیل ہے کہ اس میں کون لوگ داخل ہیں، یہ کس کی تعریف ہو رہی ہے، کس کی تعریف ہو رہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ایک مفہوم حدیث سے جو ہمیں پتہ چلتا ہے، جو ہم نے حدیث پڑھی کہ تم میں سب سے بہترین وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور سکھائے، خیرکم، تم میں سب سے بہترین، سب سے بہترین۔ 1000 لوگ ہیں یہاں پر، کہا جائے کہ تم ہزاروں میں سب سے بہترین، تو کیا مطلب ہوتا ہے؟ ایک ہے کہ بہترین، اچھا، ایک ہے سب سے، معنی مطلب یہ ہوا کہ 999 ایک طرف اور سب سے بہترین تم میں یہ ہے۔ تو یہی یہاں مراد ہو رہا ہے کہ دنیا میں بے شمار لوگ ہیں، بے شمار امتیں ہیں، تم میں سب سے بہترین، ان بے شماروں میں سب سے بہترین، یعنی اگر کروڑ لوگ ہیں، مخلوقات ہیں، ان میں، پھر انسانوں میں، پھر ایمان والوں میں سب سے بہترین کوالٹی وہ ہے جو کیا کرتے ہوں، قرآن کو سیکھتے ہوں اور لوگوں کو جا کر کے سکھاتے ہوں۔ یہ سب سے بہترین فرمایا گیا، ایک پیمانہ، ایک معیار دیا گیا۔ اور قرآن میں بھی کہا گیا کہ تم بہترین امت ہو، یہاں بھی خیر کا لفظ، خیرکم، کنتم خیر، اور وہاں بھی کہا گیا خیرکم۔ اس سے سمجھ میں آیا کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، لوگوں کو بھلائی کا حکم دینا یا برائیوں سے روکنا، یہ کس بنیاد پر ہو، اصول کیا ہو؟ وہ اصول ہو قرآن، یعنی قرآن کو سیکھے اور قرآن میں جو اچھے احکامات دیے گئے ہیں ان اچھے احکامات کو لوگوں تک پہنچائے، اور قرآن میں جن برائیوں سے روکا گیا ہے ان برائیوں سے خود بھی رکے اور لوگوں کو روک دے۔ یہ بہترین امت ہے، اور اسی بہترین کام کے لیے تم نکالے بھی گئے ہو، اور اسی کام پر تمہاری تعریف بھی کی جا رہی ہے۔ قرآن کریم کی تعلیم۔ اب قرآن میں کیا ہے یہ تو وہی جانیں گے جو قرآن کے معنی کو سمجھتے ہوں، مطلب کو سمجھتے ہوں، تفسیر کو سمجھتے ہوں۔ قرآن کو سمجھنے کے لیے جن علوم کی ضرورت پڑتی ہے، جو جانکاریاں چاہیے، جو علم چاہیے، وہ علم جس کے پاس ہو وہ قرآن سمجھے گا اور قرآن کی تعلیم دے گا، قرآن کی تبلیغ کرے گا، قرآن کی دعوت دے گا، وہ بہترین ہوگا۔ ہر ایک میں سب سے بہترین وہی ہوگا جو ان دعوت کو لوگوں تک پہنچائے گا۔ اب سمجھنے کے لیے کیا ہے؟ بہت سارے علوم ہیں، ایک لفظ لیجئے اور بے شمار معنی، 10 20 معنی ہیں، اس کے کئی تفسیریں ہیں۔ اب صحیح تفسیر کیا ہے، صحیح معنی کیا ہے؟ ہم جائیں گے نبی کی حدیث پر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کے اس آیت کا معنی کیا بتایا، اس لفظ کا کیا معنی بتایا۔ اس کے بعد جائیں گے صحابہ کرام کے پاس، دیکھیں گے کہ صحابہ کی زندگیوں میں جو معتبر صحابہ ہیں انہوں نے اس آیت پر کیسے عمل کیا، کیا معنی اور مطلب نکالا، صحابہ نے کیا مطلب بتلایا۔ پھر صحابہ کے بعد جو صحابہ کے پاس پڑھے تابعین، ہم دیکھیں گے کہ انہوں نے کیا کہا اس آیت کے بارے میں۔ پھر تبع تابعین، پھر اس دور سے لے کر کے آج تک جمہور، جس پر سب کا اتفاق ہو، جمہور علماء و محدثین، حدیث کو سمجھنے والے، پرکھنے والے، نبی اور صحابہ کی باتوں کو سمجھنے والے،
چھانٹ پٹک کرنے والے ان کی زندگیوں میں ان کے قول کو، ان کے اقوال کو دیکھا جائے گا کہ انہوں نے اس تفسیر کے بارے میں کیا فرمایا۔ اور اس کے بعد ہر دور کے قیامت تک کے علماء جو ہیں، عالم جو حق عالم، جو اہل سنت والجماعت، جمہور یعنی سب علماء جس پر متفق ہوں، اس مطلب کو، اس تفسیر کو، اس تفصیل کو، اس مفہوم کو لے کر کے امت کو بتائے، ہم اس عالم کی رہنمائی کو، تفسیر کو اور اس کے ترجمے کو ہم بلا چوچرا مان لیں گے۔ یہ ہے مطلب۔ اب اس کو پہچانیں گے کیسے؟ ہم تو ان پڑھ ہیں، ہمارے پاس پہچاننے کا کوئی معیار نہیں ہے، ہم خود عالم نہیں ہیں، ایک عالم کو کیسے پہچانیں؟ تو اس کے لیے بھی معیار بتلایا گیا کہ جو سنت پر زندگی گزارے، جو سنت پر زندگی گزارے گا وہ فرائض کو کبھی چھوڑے گا؟ فرض نماز چھوڑے گا؟ نہیں چھوڑے گا۔ حرام کام نہیں کرے گا۔ ہاں البتہ مجبوریاں اور بہت سارے مواقع وہ ہوتے ہیں کہ جہاں پر مسائل میں نرمی ہوتی ہے، سہولت ہوتی ہے، تو پھر ان سہولتوں کو وہ اختیار کرے گا، اس میں کوئی دقت نہیں ہے۔ لیکن سنت کو تلاش کر کے زندہ کرنے والے، عمل کرنے والے، اہل سنت والجماعت کے طریقے پر چلنے والے، یہ علماء حق ہوں گے، ہر دور میں ہوں گے، جماعت کے ساتھ، جمعیت کے ساتھ، جمہور کے ساتھ رہیں گے، کوئی الگ رائے قائم نہیں کریں گے، کوئی الگ بات، من گھڑت بات قائم نہیں کریں گے، قرآن کی غلط تفسیر نہیں کریں گے، حدیث کا غلط مطلب نہیں بتائیں گے، آیت کو غلط طریقے سے پیش نہیں کریں گے، آگے پیچھے چھوڑ کر کے مطلب نہیں بتائیں گے، جو صحیح علماء ہوں گے مکمل طور پر پیش کر دیں گے، اور جمہور کے طریقے سے، یعنی جس پر تمام علماء کا اتفاق ہو، ان طریقوں سے وہ کبھی راہ فرار اور الگ راستہ اختیار نہیں کریں گے۔ اس طریقے کو ہم اپنائیں گے۔ الحمدللہ، الحمدللہ، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، احسان ہے کہ اللہ نے ہمیں اسلام بھی دیا، ایمان بھی دیا، نبی کا صحیح طریقہ دیا، اور ہر دور میں، اس دور میں بھی جمہور علماء امت کے ساتھ جس پر متفق ہے تمام قریب ہر مسائل میں، وہ جمہور علماء، ان سے ہمارا رشتہ اللہ نے جوڑ دیا۔ اس پر اللہ کا جتنا شکر ادا کیا جائے کم ہے۔ اور وہ وہی علماء ہے جس کو آج کے دور میں علماء دیوبند کہا جاتا ہے۔ یہ مطلب نہیں کہ جو دیوبند سے پڑھا ہو، اہل سنت والجماعت سے جس کا رشتہ ہو وہ علماء دیوبند بھی ہیں، اور اگر کوئی اس راستے پر چلے وہ بھی علماء دیوبند ہیں۔ اور پھر دیوبند کا تعلق مدینے سے، مکے سے، اللہ اور اس کے رسول سے مضبوطی کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ بہرحال اب ہم اور آپ یہ سمجھیں، دین پر چلنے کے، عمل کرنے کے، دین کو لوگوں میں پہنچانے کے اللہ نے ایک ہی راستے نہیں دیے، مختلف راستے دیے۔ اگر کوئی یہ کہے کہ اسی راستے سے دین پہنچے گا، دوسرے راستے سے نہیں پہنچ رہا، یا یہ جو ہم اس راستے سے پہنچا رہے ہیں یہی صحیح راستہ ہے اور دوسرے سارے راستے غلط ہیں، تو کہیں گے یہ غلطی پر ہے، یہ گمراہی پر ہے۔ چاہے کوئی بھی ہو، کوئی بھی کہنے والا اگر یہ ہو کہ ہم جو کام کر رہے ہیں یہی راستہ ہے دین کو پہنچانے کا، دین پر چلنے کا، اور اس کے بعد اب کوئی راستہ نہیں ہے، یہ جتنے راستے ہیں یہ سارے کے سارے غلط ہیں، کہیں گے کہ نہیں، ان کی بات غلط ہے۔ اللہ نے بہت سارے راستے ہمیں اور آپ کو دین کو پہنچانے کے دیے، اور ہر دور کے اندر علماء کرام اور امت کے جو قائدین ہیں، جو رہبر ہیں، جن کو اللہ نے چنا ہے اس کام کے لیے، ہر دور میں قرآن و حدیث کے مطابق اپنے طریقے سے، وقت کے حساب سے، حالات کے حساب سے وہ
ایک نصاب، ایک راستہ متعین کرتے ہیں اور پھر اس راستے سے دین کی خدمت کرتے چلے جاتے ہیں۔ بات کو باریکی سے سمجھ، جیسے مدرسے کے اندر جو عالم بنتے ہیں، حدیثوں کی بے شمار کتابیں ہیں، لیکن 6 کتابیں مشہور ہیں، وہ 6 کتابیں پڑھائی جاتی ہیں خاص طور پہ۔ اسی طرح قرآن کریم کی اتنی تفسیریں لکھی گئی کہ ان کو شمار کرنا مشکل ہے۔ ہر زبان میں، عربی میں، فارسی میں، اردو میں، ہندی میں، انگلش میں، ہر زبان میں تفسیریں ہیں۔ اردو میں مختلف کتابیں لکھی گئی ہیں، لیکن مدرسوں کے اندر کچھ مخصوص کتابوں کو پڑھایا جاتا ہے۔ ہر ایک تفسیر کو، دنیا میں جتنی تفسیر کی کتابیں ہیں سب کو جمع کر کے نہیں پڑھایا جاتا۔ حدیث کی جو مخصوص کتابیں ہیں ان کو پڑھایا جاتا ہے، اور ایک نظام کے تحت ایک ترتیب دے کر کے مخصوص طریقے سے ان کتابوں کو پڑھایا جاتا ہے۔ جو اچھی طرح اس پورے نصاب کو مکمل طریقے سے پڑھ لے، یعنی ان کتاب کو سمجھنے کے لیے جن علوم کی ضرورت پڑتی ہے، عربی کی، عربی گرامر کی، اور اسی طرح قواعد کی، اور اسی طریقے سے جو بھی معاون علوم ہیں، ان علوم کو پڑھ کر کے جو ان باتوں کو سمجھتا ہے، قرآن کو سمجھتا ہے، ان تفسیروں اور احادیث کی ان کتابوں سے ہم کہیں گے کہ ایک نصاب مکمل کر لیا۔ علماء نے 8 سال کا 7 سال کا نصاب دیا، اب یہ عالم ہو گیا۔ عالم بننے کے بعد انہوں نے 1 سال الگ سے لگائے، افتاء کیا، یہ مفتی بن گئے۔ 1 سال اور لگا لیے، قضاء کا کورس کیا، قاضی بن گئے۔ 1 سال اور انہوں نے لگایا، تخصص فی الحدیث کا کورس کیا، اور یہ حدیث میں ماہر ہو گئے۔ تو یہ ایک نصاب مدرسوں میں چلتا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کو ایک کڑھن دی تھی، ایک تڑپ دی تھی دل کے اندر، ایک جذبہ دیا تھا، اور انہوں نے اپنے اس جذبے کا اظہار، اس کڑھن کا اظہار اللہ کے راستے میں اپنی قربانیوں کو، اپنے مال کو، اپنے وقت کو، اپنی جوانی کو، عمر کے تمام حصوں کو لگا کر کے دین کا ایک آسان سا، ایک مختصر سا اور عوامی طور پر سمجھنے کے لیے، دین پر چلنے کے لیے آسانی کے ساتھ عوام بھی جڑ کر کے اس سے فائدہ حاصل کر لیں، رہنمائی لے لیں، روشنی حاصل کر لیں۔ آج سے تقریباً 100 سال پہلے ہمیں اور آپ کو ایک طریقہ دیا کہ آؤ اور اس طریقے سے تم دین کو سیکھو، دین پر چلنا تمہارے لیے آسان ہو جائے گا۔ یہ بھی ایک طریقہ ہے۔ الحمدللہ جس طریقے میں جتنا اخلاص ہوتا ہے، جس کے دل میں، کام کرنے والوں کے دل میں جس طرح تڑپ ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ اس کام کو اسی طرح بلند کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس تڑپ کو قبول کر لیا، اس جذبے کو قبول کر لیا، اور پورے عالم میں اس کام کو آج پھیلا دیا۔ اور ہر طبقہ، چاہے شرابی ہو، کبابی ہو، چور ہو، ڈکیت ہو، اچکا اور بدماش ہو، کتنا ہی بڑا لفنگا ہو، اللہ کا شکر اور کرم یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے لگاتار جماعت کے جماعت، پے در پے، جوق در جوق، کثیر تعداد میں لوگوں کو اس راستے سے فیض پہنچایا، ہدایت کا ذریعہ بنایا، رہنمائی اور رہبری کا ذریعہ بنا کر کے امت تک دین کو پہنچانے کا اور صحیح راستے پر لگانے کا اس کام کو بہت بڑا ذریعہ بنا دیا۔ یہ مسلم ہے۔ لیکن ہم اور آپ بہت ساری جگہوں پر جاتے ہوں گے، بہت سارے بیانات سنتے ہوں گے، تو ذہن میں کچھ باتیں ایسی آتی ہوں گی کہ بھائی یہ تبلیغ والے ایک ہی بات کو رٹتے رہتے ہیں، اور تبلیغی جماعت میں بہت سارا اختلاف ہے، وہ اس کو برا بھلا کہتے ہیں، یہ اس کو برا بھلا کہتے ہیں، کچھ مرکز کو نہیں مانتے، کچھ شورا کو نہیں مانتے، کچھ علماء ادھر ہیں، کچھ عالم ادھر ہیں، کچھ جماعت کا کام ایسے چل رہا ہے، کچھ ویسے چل رہا ہے، اور کہیں دور جانے کی ضرورت نہیں۔ آپ کے ہی سماج کے اندر گلی محلے میں ایسے لوگ کہتے ہوئے مل جائیں گے جو جماعت کو اور جماعت میں نکلنے والے ساتھیوں کو کوئی برا بھلا کہہ رہے ہیں، اور کوئی اس طرح کہتے ہوئے مل جائیں گے کہ جو اس راستے میں نہیں جائے گا اس کا ایمان بھی نہیں بچے گا۔ کوئی اس طرح بھی کہے گا۔ اب آپ کو سمجھ میں یہ آئے گا
کہ یہ تو جماعت تو بعد میں ہے، ابھی تقریباً 100 سال، لیکن جو جماعت کا کام شروع ہونے سے پہلے انتقال ہو گئے، کیا اس کا ایمان نہیں بچا؟ یہ ساری باتیں بھی ذہن میں آتی ہیں، کیا اس کا ایمان نہیں بچا؟ ہم یہ کہیں گے کہ ہم اور آپ عوام ہیں، پبلک ہیں، ہمیں اللہ نے وہ کیپیسٹی نہیں دی کہ ہم گہرائی کے ساتھ سمجھ سکیں۔ علماء کو اس کام کے لیے پیدا کیا، ہمارا کام یہ ہے کہ ہم جس طریقے سے ہمیں بتا دیا جائے ہم اس طرح کرتے چلیں۔ زیادہ گہرائی میں جائیں گے تو آپ پھنستے چلے جائیں گے، پھر آپ نکل نہیں پائیں گے اور انہی چیزوں میں الجھ کر کے رہ جائیں گے، پھر آپ کوئی صحیح عمل بھی نہیں کر پائیں گے اور آپ کے فرائض میں بھی کوتاہی ہوگی اور دھیرے دھیرے آپ دین سے دور بھی ہوتے چلے جائیں گے۔ دو طرح کی باتیں کسی بھی جماعت کے اندر، کسی بھی جمعیت کے اندر، کسی بھی تنظیم کے اندر آپ دیکھیں گے کہ ہمیشہ کام کرنے والوں میں اختلاف ہوتا ہے، ہمیشہ ہوتا ہے۔ اختلاف دو آدمی نہیں کرے گا، یا تو جو بالکل کم عقل ہوگا چپ چاپ بیٹھا رہے گا، سنتا رہے گا اور سر کو ہلاتا رہے گا، اور ایک وہ کہ جو اس کا پکا اندھ بھکت ہوگا کہ ہاں جو کہے سب ٹھیک ہے، چاہے وہ گو گوبر کچھ بھی کہہ دے، سب ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے، ہم کو اس کے پیچھے کچھ نہیں بولنا ہے، چاہے غلط ہو چاہے صحیح ہو، بس وہ سر کو ہلاتا رہے گا، ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ یہ دو آدمی کبھی آپ سے اختلاف نہیں کر سکتا ہے، ایک تو بات ہی نہیں سمجھ رہا ہے اور دوسرا سمجھ تو رہا ہے لیکن اعتقاد اتنا ہے، اس قدر اس پر اعتماد ہے کہ وہ غلط سلط جو کہہ دے سب اس کو قبول ہے۔ تیسرا طبقہ وہ ہے جو غلط کو غلط سمجھے گا کہے گا اور صحیح کو صحیح سمجھے گا کہے گا، قبول کرے گا، اعتراض کرے گا، سوال و جواب کرے گا، پوچھے گا کہ بھائی ہمیں یہ بات سمجھ میں نہیں آئی، سمجھائیے، یہاں ہمیں یہ اعتراض ہے، یہاں یہ سوال ہے، یہاں یہ ڈاؤٹ اور شک ہو رہا ہے، وہ ضرور بھی ضرور پوچھے گا۔ یہ تیسرا طبقہ عقل مند، ہوش ربا، ہوش مند طبقہ کہلاتا ہے، اور اسی طبقے کی امت کو ضرورت ہے کہ صحیح کو صحیح کہے، صحیح سمجھے اور صحیح پر عمل کرے، غلط کو غلط کہے، غلط کو سمجھے اور غلط پر بالکل عمل نہ کرے۔ قرآن کریم میں بھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف طور پر فرمایا کہ شوہر عورت کے لیے سب سے بڑی دولت ہے۔ اگر اللہ تعالی کسی کو اپنے بعد سجدے کا حکم دیتا، عورتوں کو دیتا کہ شوہروں کے سامنے سجدہ کرو، لیکن فرمایا کہ اگر شوہر کوئی ایسا حکم دے دے جو اللہ رسول کے خلاف ہو تو کبھی بھی اس حکم کو نہیں مانا جائے گا۔ حالانکہ شوہر کی فضیلت کیا کہ اس کے سامنے سجدہ کرنے کا حکم ہوتا، اگر اللہ کے بعد سجدہ جائز ہوتا تو، لیکن چونکہ کسی کے سامنے اللہ کے بعد جھکنے کی اجازت نہیں، چاہے کتنا ہی بڑا ہو، آخری نبی آئے ان کے سامنے بھی جھکنے کی کسی کو اجازت نہیں ملی، اور آج تک بلکہ قیامت تک ان کے قبر پر بھی کوئی بھی جا کے سر نہیں مار سکتا ہے، کوئی بھی جھک نہیں سکتا ہے، اس لیے کہ اللہ کے علاوہ پوری دنیا میں کہیں بھی کوئی بھی کتنی بڑی ذات ہو، سجدہ کرنا حرام ہے، حرام ہے، حرام ہے۔ جو اس کو نہیں مانے گا وہ گمراہ ہے، وہ راہ راستے سے ہٹا ہوا ہے۔ تو آپ غور کر سکتے ہیں کہ اگر کسی کو سجدے کا آرڈر ہوتا، عورت کو ہوتا کہ شوہر کے سامنے جا کر کے جھکو اور سجدہ کرو، لیکن نہیں ہے۔ اگر شوہر بھی اس قدر بلند مرتبہ ہونے کے باوجود عورت کے لیے اگر شوہر بھی کوئی ایسا حکم دے دے جو اللہ اور اس کے رسول کے خلاف ہو تو اس حکم کو نہیں مانا جائے گا۔ عورت کو تاکید کی گئی کہ تم ناجائز باتوں کو، ناجائز حکم کو کبھی بھی مت ماننا۔ اس کا مرتبہ اس قدر بیوی کے لیے شوہر کا، وہاں بھی ناجائز باتوں کو نہیں مانا جائے گا تو کوئی بھی دنیا کا کتنا ہی بڑا عالم آ جائے، کتنا ہی بڑا مفتی آ جائے، کتنا ہی بڑا ہادی رہبر امیر آ جائے، اگر ناجائز حکم دے رہا ہے بالکل خلاص، بالکل نہیں مانا جائے گا۔ اگر ناجائز ہے، غلط چیز ہے، غلط تشریحات ہیں، غلط تعویلات ہیں، قرآن کی غلط تفسیریں ہیں، سارے علماء ایک طرف اور ایک آدمی قرآن کی تفسیر غلط کرے گا، کہیں گے اس کو نہیں مانیں گے۔ حدیث کا کوئی غلط مطلب بتائے گا، بالکل نہیں مانیں گے۔ لیکن
اس کو پرکھنے کے لیے جو معیار اور پیمانہ ہے وہ آپ کے پاس نہیں ہے، وہ علماء کے پاس ہے، جنہوں نے پڑھا ہے، باریکیوں کو سمجھا ہے۔ وہ علماء بتائیں گے کہ صحیح تفسیر کون کر رہا ہے اور غلط تفسیر کون کر رہا ہے۔ اور یہ اس قدر مشکل کام ہے، اس قدر مشکل کام ہے کہ اس وقت سے لے کے آج تک اور قیامت تک نہ کسی نے حل کیا، نہ کر سکا، اور نہ قیامت تک کوئی حل کر سکتا ہے۔ اس لیے کہ جس کی بات کو آپ سنیں گے لگے گا کہ یہی صحیح ہے، ادھر جائیں گے لگے گا یہی صحیح ہے، اس کا حل کوئی نہ کر سکا اور نہ کر سکتا ہے، اس لیے کہ اسی قرآن سے لوگ گمراہ ہوئے ہیں اور اسی قرآن سے لوگوں نے ہدایت پائی ہے۔ مطلب کیا کہ جب بھی لوگوں نے غلط مطلب نکالا ہے قرآن کا، وہ گمراہ ہوا، گمراہ ہونے کے بعد انہوں نے ایسی ایسی دلیلیں دی، ایسی ایسی دلیلیں دی اور تعویلیں کی کہ دنیا بھی آج حیران ہے اور ان کے فالوور اور ماننے والے بڑھتے چلے جاتے ہیں۔ تو ہم یہی کہیں گے کہ در حقیقت قیامت کی علامت ہے، نشانیاں ہیں۔ نبی نے فرمایا تھا کہ قیامت کے قریب اتنے فتنے آئیں گے کہ تم دیکھو گے جس طرح چوٹیاں بلوں سے نکلتی ہے، بارش ہوتی ہے، جس طرح بارش کے قطرے بوندیں لگاتار گرتے ہیں، اسی طرح فتنے آئیں گے، فتنے آئیں گے، تم سمجھ بھی نہیں پاؤ گے اور فتنے تمہارے گھروں میں جا کر داخل ہو جائیں گے اور کوئی بھی ان فتنوں سے بچ نہیں سکے گا۔ آج امت میں بہت انتشار ہے، بہت فتنے ہیں۔ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے جو غنیمت والا راستہ ہمیں دیا، بچہ ہو جاؤ مکتب میں پڑھو، مدرسے میں پڑھو، حافظ بنو، دین کا علم حاصل کرو، پختہ علم حاصل کرو، علم حاصل کرنے کے بعد تم کسی بھی کام میں لگ جانا، دنیا خوب کماؤ، حلال کھاؤ کماؤ، لیکن جب علم رہے گا، روشنی رہے گی، تم نجات والے راستے پہ چلو گے۔ علم نہیں رہے گا، گمراہ ہو جاؤ گے۔ علم صرف اس لیے نہیں کہ دوسروں کو راستے پر لانا ہے، اپنے راستے پر چلنے کے لیے، خود راستے پر چلنے کے لیے بھی تم علم حاصل کرو۔ اگر کوئی نہ کر پائے بچپن میں، بڑا ہو گیا تو اللہ نے پیارا سا راستہ دیا، بہترین راستہ دیا، علم دین کی موٹی موٹی باتوں کو سیکھنے کا، اپنے اندر اللہ کی معرفت کو حاصل کرنے کا، نبی کے طریقے اور سنت پر چلنے کا، یہ دعوت و تبلیغ کا راستہ۔ اس سے آ کر کے جڑ جاؤ اور علماء کے دامن کو مضبوطی سے پکڑ لو، علماء کے دامن کو۔ کیوں؟ دعوت و تبلیغ میں ہم فضائل سیکھیں گے، علماء ان کے دلائل بتائیں گے۔ دعوت و تبلیغ میں آپ سیکھیں گے نماز کی یہ فضیلت، یہ فضیلت، یہ فضیلت۔ یہاں آئیں گے علماء کو کہیں گے کہ نماز کی فضیلت معلوم کر کے آ گئے، اب آپ مجھے مسائل سکھائیے کہ نماز کیسے ہماری بچ جائے، نماز کیسے صحیح ہو جائے۔ کون سی غلطی کریں گے کہ نماز ختم ہو جائے گی؟ کون سی غلطی کریں گے کہ سجدہ سہو واجب ہوگا؟ کون سی غلطی کریں گے کہ نماز قبول نہیں ہوگی؟ یہ ساری باتیں علماء سکھائیں گے۔ قرآن کریم میں اسی کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے لوگو، سب سے پہلے تم جاؤ دعوت و تبلیغ کرو، ہر جگہ کرو، ہر دور میں کرو، ہر ایک کے ساتھ کرو، چاہے دنیا میں کوئی بھی انسان ہو، سب کو اس دین کی دعوت کو پہنچا دو، اور اللہ اس دین کو پہنچائے گا، ہر گھر میں پہنچائے گا، چاہے بال کا گھر ہو، چاہے جھوپڑی کا گھر ہو، چاہے پھوس کا گھر ہو۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ یہ دین غالب ہو کر کے رہے گا۔ اگر ذریعہ اللہ ہمیں بنا رہا ہے، ہم سے دعوت کا کام لے رہا ہے، ہم اپنے آپ کو خوش نصیب سمجھیں اور ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ، اللہ کے راستے کی طرف حکمت کے ساتھ بلائیں گے، نرمی کے ساتھ بلائیں گے، موقع ماحول کو دیکھ کر بلائیں گے، والموعظۃ الحسنہ، اچھی باتوں کے ذریعے بلائیں گے، دل کو نرم کر کے بلائیں گے۔ اور پھر جب وہ آ جائے اور آنے کے بعد اگر ایسا کوئی بندہ ہے کہ آ کر کے یہاں بحث کرنے لگے، کسی سے الجھ جائے، تو فرمایا وجادلہم باللتی ہی احسن، تم ان کے ساتھ الجھنا نہیں بلکہ ان کے ساتھ اچھی طریقے سے مجادلہ کرو، دلائل کے ساتھ بحث کرو، دلائل کی روشنی میں ان کا جواب دو۔ یہ دلائل کی روشنی میں جواب کون دے گا؟ آپ تبلیغ کرنے گئے، دلائل آپ کے پاس نہیں، آپ غیروں کے پاس گئے، وہاں جائیں گے، وہ دلائل مانگیں گے۔ قرآن پر اعتراض ہو رہا ہے، دلائل کون دے گا؟ حدیث پر اعتراض ہو رہا ہے، دلائل کون دے گا؟ نبی کی ذات پر اعتراض ہو رہا ہے، دلائل کون دے گا؟ قرآن کے غلط تفسیر بتلائے جا رہے ہیں، صحیح تفسیر کون بتلائے گا؟
اچھی طریقے سے اس دین کی حفاظت کا کام یہ علماء کے ذمے ہے، اور دین کی دعوت کا کام یہ داعی کے ذمے ہے۔ دونوں ہمارے لیے معتبر اور اہم ہے۔ اگر کوئی کسی ایک کو غلط کہتا ہے، کہیں گے کہ وہ خود غلط راستے پر ہے، وہ ہدایت پر نہیں ہے، وہ گمراہ ہے۔ دونوں ہمارے لیے بالکل دو آنکھ کی طرح ہیں۔ دعوت بھی ضروری ہے اور دعوت کے بعد علم بھی ضروری ہے۔ علم ہوگا تو دعوت میں جان پیدا ہوگی، دعوت میں کمال پیدا ہوگا، دعوت میں مضبوطی اور پائیداری آئے گی، دعوت میں ہم سیکھ کر کے عمل کرنے والے اور اپنے اعمال کو قبول کرانے والے بنیں گے۔ علم نہیں ہوگا، جب روح ہی نہیں ہے تو جسم کس کام کا رہے گا؟ تو علم روح ہے، علم روح ہے اور دعوت جسم ہے، بدن ہے۔ دعوت ظاہری طور پر ہوتا ہے اور علم پورے سر کے بال سے لے کر کے ناخن تک سماتا ہے، یہ علم ہے۔ اسی لیے دودھ کی تشریح علم سے کی گئی۔ حضرت عمر نے ایک بار دودھ پیا، ناخنوں میں اثر دکھا، حضور نے فرمایا کہ یہ علم کی دلیل ہے کہ تمہارے ہر جگہ پر ہر طریقے میں اور ہر چیز میں اللہ علم کو بھر دے گا۔ تو علم جو ہے وہ روح کے مانند ہے، سیرابی ہے، مرے ہوئے دل کو اور مرے ہوئے کھیت کو، فصل کو زندہ کرنے کا کام ہم علم کے ذریعے کر سکتے ہیں، اور ہر دور میں ضروری ہے۔ علم کے بغیر کسی کو چارہ نہیں۔ آپ چھوٹا سے چھوٹا کام ہو، بغیر علم کے آپ کر نہیں سکتے، لیکن علم وہ ہے جو قرآن اور حدیث کا اور اللہ رسول سے جوڑنے کا ذریعہ بنے۔ اگر دنیاوی کوئی علم ہے تو اس کو کہیں گے یہ فن ہے، جو فنا ہونے والی چیز ہے، لیکن اس فن کو بھی سیکھنے کے لیے ہم عمر بتا دیتے ہیں۔ چھوٹے چھوٹے کام ہیں، کتنی گہرائی سے ہم سیکھتے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے، دنیا کا کام نقصان ہو جائے کوئی دقت نہیں ہے، دنیا کا نقصان ہوگا، لیکن آخرت کی اگر جانکاری نہیں ہوگی، طریقے کی جانکاری نہیں ہوگی، نماز صحیح نہیں ہو رہی ہے یا نماز میں بھی کچھ ایسا ہو جا رہا ہے کہ نماز ہی ہمارے لیے بد دعا کر رہی ہے، حرام حلال کی تمیز نہیں ہے، ہم حرام پر چل رہے ہیں اور سوچتے ہیں کہ یہی دین ہے، تو بتائیے پھر آپ کہاں کے رہیں گے؟ تو علم کے لیے اللہ نے علماء کو دیا، ان کی رسی کو مضبوطی سے پکڑیے۔ جنہوں نے علماء سے لوگوں کو کاٹا وہ گمراہ بھی ہوئے اور اس زمین سے نیست و نابود بھی ہو گئے، اور جنہوں نے علماء سے لوگوں کو جوڑا خود بھی جڑے اور اللہ کے نبی کے طریقے پر چلے، وہ ہر وقت شاد و آباد ہے، رہیں گے اور قیامت تک رہیں گے اور آخرت میں بھی رہیں گے۔ اللہ ان باتوں پر ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔